کہہ سکتے ہیں بخیر و عافیت کامیابی کے ساتھ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. ایک مثبت چہرہ پوری دنیا نے پاکستان کا دیکھا. وہ جو ایک ہمیں نظر آتا ہے انتشار وہ نظر نہیں آیا ہمیں. جی بہت ہی شکر کی بات ہے کہ ایس سی او کی کانفرنس یہاں ہو گئی اور بڑی کامیاب ہو گئی بغیر کسی فائر ورکس کے, کوئی ایسے تناؤ کے ہو گئی. مگر جو ہے اوورآل تو ویسے ایس سی او یہ ایک بہت 40% دنیا کی آبادی کو یہ نمائندگی کرتے ہیں, پورا یوریشیا کا خطہ ہے, یہ اس کی نمائندگی تھی. مگر اس کے ہاں جو ساری جو گھوم پھر کے نظر رہتی ہے وہ ہندوستان پاکستان پہ رہتی ہے, اور وہاں پہ بڑی مثبت طریقے سے ہوا. تو ان ریٹرن جو ہے بلاول بھٹو صاحب کو بھی جواب دینا پڑا, مگر یہاں پہ نہ تو ہم نے مہمان کے ہوتے ہوئے ہم نے بھی بڑی ایک بڑا ٹھہراؤ دکھایا, اور ان کی طرف سے بھی بہت جو تقریر کی گئی وہ ایک ڈائریکٹلی انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا. انہوں نے ہلکا سا یہ ضرور اشارہ کیا کہ کراس بارڈر جو ہے ٹیررزم جو ہے وہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے, اس کے بغیر جو ہے علاقائی تعاون نہیں ہو سکتا. مگر کیونکہ پاکستان کا نام نہیں لیا اس لیے ہماری اپنی پاکستان کی شکایت رہتی ہے کہ افغانستان سے ہمارے یہاں کراس بارڈر ہوتا ہے, انڈیا ہمارے پہ الزام دیتا ہے, ہم اس پہ لیتا ہے, مگر اسپیسیفکلی پاکستان کو نام لے کے انہوں نے نہیں کچھ کیا. تو مگر یہاں پہ اتنی بڑی کانفرنس ہو گئی, مگر حکومت جو ہے اور وہ اس وجہ سے بھی بڑے اچھے طریقے سے ہو گئی کہ پی ٹی آئی نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, انہوں نے اپنا احتجاج کینسل کر دیا. حالانکہ حکومت نے, میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ بہت زیادہ پرووکیشن تھی حکومت کی, اور یہ غالباً شک پڑتا تھا کہ شاید یہ چاہتے تھے کہ کوئی وہ ایسا کام کریں جس سے ان کے خلاف ان کی بدنامی ہو, کہ فار ایگزامپل بالکل عین اس سے چند دن پہلے عمران خان سے ملاقاتیں بند کر دینا, اور پھر آخری دن تک یہ لارا لگائے رکھنا کہ جی ملاقات کرائی جائے گی, اور ان کے ڈاکٹر کو نہیں ملوایا گیا. مگر شکر ہے کہ وہ پرووک نہیں ہوئے اور انہوں نے ذمہ داری سے منایا. مگر حکومت کے لیے ابھی بجائے اس کے کہ ابھی ان کافی سارے مہمان ابھی بھی نہیں گئے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے, اور حکومت کا بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے اس کو بڑی اچھے طریقے سے کروا لیا, اور یہ کریڈٹ لے سکتے تھے اور ان کو لینا چاہیے. مگر ان کا دھیان جو یہاں کی ڈومیسٹک کمپلشنز سارا اس طرف چلا گیا ہے. کل سے ہی, کل دوپہر کو بھی جو ہے وہ آئینی ترمیم جو کرنا چاہتے ہیں اسی کے متعلق کل بھی کام ہوتا رہا, آج بھی ہوتا رہا. ابھی مہمان گئے نہیں ہیں تو ساری جو لیڈرشپ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان وہ جاتی عمرہ میں وہاں مولانا فضل الرحمان بھی پہنچ گئے ہیں, جس طرح آپ نے ابتدائی میں ذکر کیا کہ جاتی عمرہ کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں, وہ سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو یہاں پہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ سارا زور جو ہے ابھی ایس سی او کی بجائے اس کے کہ ہم یہ کرتے کہ کیا اس کی تفصیلات تھی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. آفٹر آل یہاں پہ چین کا بہت بڑا ڈیلیگیشن تھا, ان کی کیا کیا تشویش تھی, کتنی ان کی تسلی تشفی کی گئی. روس کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا تھا, یہاں ایران کا ڈیلیگیشن آیا تھا, ایران کا اور اسرائیل کا تناؤ چل رہا ہے. ان چیزوں پہ بات کرنے کی بجائے وہ حکومت نے خود ہی ساری جو ایک دم سے اس کا پہیا کا رخ جو ہے وہ اپنی یہ جو آئینی ترمیم کی طرف چلے گئے ہیں. اب صورتحال وہاں پہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ آئینی ترمیم ہوتی ہے نہیں ہوتی, کیا ہوتی ہے, کیا کیا ترامیم سجیسٹ کی جاتی ہیں, کیا کنسنسس بنتا ہے نہیں بنتا, کس طریقے سے ہوتا ہے, لوٹے بنائے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں. کیونکہ پہلے ہی یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہر صورت میں بائے ہک اور کروک انہوں نے یہ کروانا ہے, چاہے مخصوص نشستوں کا دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کے ذریعے کروایا جاتا ہے, یا آلریڈی جس طرح سینیٹر زرکا کی ایک سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ وہ ان کے خاندان ان کے بچوں کے ساتھ شاید ان کے صاحبزادے مسنگ ہیں, اور ایم این ایس کی چل رہی ہیں کہ وہ ان کے خاندانوں پہ دباؤ ہیں, کچھ بھاگے ہوئے ہیں کچھ دوڑے ہوئے ہیں. اختر مینگل صاحب کی چل رہی ہے, ٹویٹ آئی ہوئی ہے کہ جناب مجھے تنگ کیا جا رہا ہے, میرے خاندان کو اور میرے دو سینیٹرز کو جو ہے ان کے خاندان کو تنگ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ ان معاملات کی طرف ہے. پی ٹی آئی فی الحال تتر بتر ہوئی ہے.